اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ اس سیشن میں ہم جو کانسٹیٹیوشنل ڈاکٹرائن ہے رول آف لاء کا، اس کے متعلق بات چیت کریں گے۔ تو بڑے ابتدائیے میں یہ کانسٹیٹیوشنل یا آئینی قانون کا جو حصہ ہے اس کا ایک بہت بڑا پرنسپل ہے۔ رول آف لاء سے مراد یہ ہے کہ تمام انسان بغیر کسی تخصیص کے کہ ان کا کیا عہدہ ہے یا معاشرے میں ان کی کیا حیثیت ہے، وہ تمام کے تمام قانون کو جواب دہ ہیں۔ اب کسی شہری کے لیے رول آف لاء کی کانسیپٹ کی دو ڈومین ہیں، یہ پرسکرپٹیو بھی ہے اور پروٹیکٹیو بھی ہے۔ پرسکرپٹیو اس لحاظ سے کہ قانون لوگوں کو بتاتا ہے یا انہیں مجبور کرتا ہے کہ ان کا کوئی بھی عمل وہ کن پیرائے میں ہونا چاہیے، اور پروٹیکٹیو اس لحاظ سے کہ جو شہری ہیں ان کی آزادیوں پہ کوئی قدغن لگا سکتا ہے، تو وہ اسٹیٹ کا ایک پارٹ ہے ایگزیکٹو یا گورنمنٹ۔ تو گورنمنٹ کے جتنے نمائندے ہیں ان کے لیے بھی لازمی قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے کام قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی یا رول آف لاء کے تحت ہی معاملات کو چلائے۔ تو رول آف لاء سے مراد پھر یہ بن جاتا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس آل آف دا پاور ہے لیکن لمیٹڈ ہے، لمیٹڈ ان اے سینس کہ جتنی قانون نے اجازت دی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ شخصی آزادی جو ہے ان کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے، ان کی حفاظت کی گئی ہے۔ اور قانون جو ہم سم شارٹ میں رول آف لاء کو کہہ سکتے ہیں ایبسنس آف ایربیٹریری پاور، یعنی کہ کسی کی بھی کوئی حسب خواہش منصب مرضی ہے، کسی وقت بھی کوئی اس کی جواب دہ نہیں ہے، وہ جس طرح سے چاہے اپنی خواہش پر عمل پیرا کر دے، تو ایسا اصول کی بالکل نفی ہے رول آف لاء کے تحت۔ تو زمانہ قدیم سے ہی ہمیں رول آف لاء اگینسٹ دا رول آف مین کا کانسیپٹ ملتا ہے کہ قانون پہ عملداری ہونی چاہیے، انسانوں کی نہیں۔ تو ایرسٹوٹل نے جو اپنی کتاب لکھی تھی پالیٹکس، اس کے مطابق زیادہ مناسب بات یہی ہے کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے بنسبت کسی بھی شہری کے، اور اسی اصول کی بنیاد کے اوپر اگر یہ فائدہ مند ہے کہ یہ جو لاء کی سپریم پاور ہے یہ کچھ مخصوص بندوں کے ہاتھوں میں دے دی جائے، تو ان کو بھی اپوائنٹ کرنے کا پھر بعد درجہ کیسا ہو جائے گا، سرپرست اعلیٰ کا، اور ان کی حیثیت ایسی ہوگی جیسے وہ قانون کے خادم ہیں۔ جس طرح سرونٹ اپنے مالک کی کسی کمانڈ کے بغیر نہیں چلتا، اسی طرح جو یہ پرٹیکولر پرسن ہوں گے جن کے پاس گورننس کا اختیار آ جائے گا، وہ بھی قانون کے غلام بن کر رہیں گے۔ برطانیہ کی جب ہم ہسٹری کی بات کریں تو اس میں ارلیئر تو پتہ ہے مونارکیل سسٹم تھا، تو اس کے تحت جو بادشاہ تھا ڈیوائن رائٹس اس کو حاصل ہو جاتے تھے کہ اللہ نے اسے مقرر کیا ہوا ہے، ہیریڈیٹری اس کے پاس رائٹ ہے رول کرنے کا لوگوں کو، اب جو وہ کہہ دے گا، جو وہ کر دے گا، وہی قانون ہے۔ تو سپریم اتھارٹی جو تھا ہر لحاظ سے وہ مونارکی سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جو سول وار ہوئی تھی، بیرنز جو تھے فیوڈل بیرنز، انہوں نے بادشاہ کے خلاف جب بغاوت کی تھی، تو 1215 میں جو صلح نامہ تیار ہوا تھا، اور اس میں جو اسے دا گرینڈ نارم آف دا برٹش کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے، میگنا کارٹا 1215 کا، تو وہ پہلا ڈاکومنٹ ہے جس کے تحت ایک طرف تو بادشاہ کی جو لامحدود پاور تھی اس پہ کچھ قدغن لگائی گئی ہے، حدود و قیود مقرر کی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ عام لوگوں کے یا ایٹ لیسٹ بیرنز کے جو رائٹس تھے، حقوق تھے، ان کو پروٹیکشن ملی۔ تو میگنا کارٹا کے چیپٹر 39 میں ہمیں رول آف لاء کا کانسیپٹ ملتا ہے کہ کوئی بھی جو آزاد شخص ہے، نہ تو اس کو غلام بنایا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کو قید میں رکھا جا سکتا ہے، نہ ہی اسے مارا جا سکتا ہے، نہ ہی ملک بدر کیا جا سکتا ہے، اور کسی بھی حوالے سے اسے نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، نہ ہی اس کے خلاف کوئی کاروائی کی جا سکتی ہے، یعنی اس پہ بندے بھیجے جا سکتے ہیں، اور نہ ہی اس پر کوئی لشکر کشی کی جائے گی، سوائے جو اس علاقے کے نوبلٹی ہے۔ پیرس کو برٹش میں ان دور میں نوبل تھی، جس میں ارل، وسکاؤنٹ، بیرنز یہ لوگ شامل ہو جاتے تھے، وہ اگر کوئی قانون کے کاروائی کے نتیجے میں کوئی فیصلہ دیں، یا جو قانون ہے اس لا آف دا لینڈ کا، جس کو ہم کسٹمری لا اس دور کے تناظر میں کر سکتے ہیں، فیوڈل لا یا کسٹمری لا، تو اس کے تحت تو اگر اس نے کاروائی کے دوران، تو پھر یہ چیزیں جس طرح سے امپریزنمنٹ یا مارا جا سکتا، ایگزائل کیا جا سکتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ اس کو کوئی سزا نہیں دی جا سکتی قانون کی عملداری کے بغیر۔ 13ویں صدی میں ہی برٹش ایک کلیرک تھے جو بعد کے جج کے عہدے پر بھی فائز ہوئے، فلاسفر تھے، رومن لا سے بھی کافی زیادہ انفلوئنس تھے،
اس دور میں آپ کو پتہ ہے کچھ حد تک برطانیہ میں رومن لا کا بھی عملداری تھی. تو انہوں نے ہینری ڈی بریکٹن ان کا نام ہے, انہوں نے کتاب لکھی تھی لاز اینڈ کسٹمز آف انگلینڈ. تو اس میں انہوں نے بادشاہ کی حیثیت بتائی کہ بادشاہ کو تو سپیریئر سمجھا ہی جاتا تھا, لیکن کہا گیا کہ بادشاہ سے بھی ایک اور سپیریئر طاقت ہے, وہ کیا ہے, وہ گاڈ ہے. ساتھ ہی ساتھ قانون بھی بادشاہ سے سپیریئر ہے, اسپیشلی وہ قانون جس کے تحت بادشاہ کو بادشاہت کا اختیار حاصل ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہی کیوریا کنگز کوڈ کو کہتے ہیں. تو کیوریا جس میں ارل اور بیرنز شامل ہیں, وہ بھی ساتھ ساتھ سپریم ہے بادشاہ کے ساتھ, اور ان کی حیثیت ایسی ہے جیسے ایک گھوڑے پہ لگام کی. تو بغیر قانون کے بادشاہ بھی ایسا ہے جیسے گھوڑے کے لگام کے بغیر گھوڑا. تو جب بھی بادشاہ منہ زور ہو جائے تو یہ کیوریا جو ہے اور یہ قانون اور اللہ تعالیٰ یہ سارے مل کے اس کے اوپر وہ کاٹھی ڈال سکیں یا اس کو لگام کو کھین سکے. تو ہسٹوریکلی پھر ہم دیکھتے ہیں بیٹا کہ 17ویں صدی تو جنگ ہی رہی, ایک طرف کراؤن اس کی پاور اور ایک پارلیمنٹ, اور کامن لائرز نے پارلیمنٹ کا ساتھ دیا. تو اس نتیجے میں الٹیمیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ 1688 میں گلوریس ریولوشن آیا اور 1689 میں بل آف رائٹس, جس میں پارلیمنٹ کے اختیارات کو بہت زیادہ فوقیت ملی, ان کو بہت زیادہ مانا گیا, اور بادشاہ مونارکی کے اختیارات کم کر دیے گئے. اور اس طرح سے بادشاہوں کا جو ڈیوائن رائٹ تھا ٹو رول, اس کو ختم کر دیا گیا, اور پارلیمنٹ کا رول ڈیولپ ہوا. اور ساتھ ہی ساتھ ایکوالٹی آف لا اس طرح سے آئی کہ دو طرح کے عدالتیں تھے اس دور میں 17ویں صدی میں برطانیہ میں. ایک تو تھے کامن لا کورٹس جس میں عام سٹیزن, لیکن جو نوبلٹی تھی ان کے لیے کورٹ آف اسٹار چیمبر علیحدہ سے بنائی گئی تھی, بیٹھتے ویسے ہی ججز تھے اس میں, لیکن کہ عام جج, یہ پیچھے یہ فلاسفی تھی کہ عام ججز شاید ان کو سزا نہ دے سکے, ان کے خلاف کاروائی نہ کر سکے, تو اس لیے اسپیشلی کورٹ آف اسٹار چیمبر ویسٹ منسٹر میں بنائی گئی تھی. اس کو ختم کر دیا گیا کہ برطانیہ میں دو طرح کی عدالتیں نہیں, عام لوگ بھی اور ایون سرونٹس آف دا کراؤن جو ہیں یا جو نوبل ہیں ان کے بھی جو فیصلے ہیں عدالتوں کے ذریعے سے وہ کامن لا کورٹس میں ہی ہوں گی, عام عدالتوں میں. بل آف رائٹس نے آلریڈی مونارکی کو الٹیمیٹلی اس کے پریروگیٹیوز کافی زیادہ کم کر دیے گئے, اور یہ طے کر دیا گیا کہ بادشاہ کا بھی جو عمل ہوگا وہ کسی نہ کسی قانون کے تابع ہونا چاہیے. لیکن ہم ماڈرن دور میں اگر ہم بات کریں تو جورسپوڈینشیل لیول پہ رول آف لا کو جو بیان کیا گیا وہ اے وی ڈائسی کی جو 3 پرونگ ان کی سٹیٹمنٹ ہے اس کو کافی زیادہ اہمیت حاصل ہے, اور فلاسفر جو بھی آگے رول آف لا کو اسی سے آگے ان کی گفتگو بیان کرتے ہیں. تو ہم دیکھیں گے کہ اے وی ڈائسی نے جو 1885 میں کتاب لکھی تھی انٹروڈکشن ٹو دا اسٹڈی آف دا لا آف دا کانسٹیٹیوشن, کہ برطانیہ میں قانون کیسا ہے. یہ ایکچولی ان کے لیکچرز کی سیریز تھی جنہیں آکسفورڈ یونیورسٹی میں دیے تھے, تو پھر وہ اسی کو کمپائل کر کے 1885 میں یہ بک لکھی گئی. تو انہوں نے 3 ڈومینز اس کے یا 3 برانچز رول آف لا کے یا 3 کانسیپٹ سب ڈویژن کی اس رول آف لا کے کانسیپٹ کی, کہ پہلے نمبر پہ سواب دیدی پاور برطانیہ میں موجود ہی نہیں ہے. دوسرا ہے کہ قانون کی نظر میں تمام کے تمام برابر ہیں. تھرڈ ہے کہ آئین کا وہ حصہ جو کہ شخصی آزادی اور رائٹس پہ کرتا ہے, دوسرے جو ریٹن کانسٹیٹیوشن پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں دوسرے ممالک, تو برطانیہ کی حد تک یہ ججز نے ہی ریکگنائز کیا ہوا ہے, اسی نے اس کو فورس آف لا دیا ہوا ہے. تو جج میڈ کانسٹیٹیوشن کا کانسیپٹ ہے. تو بیٹا پہلے نمبر پہ کہ صوابدیدی اختیارات موجود ہی نہیں ہیں. تو اے وی ڈائسی نے جو لکھا کہ کوئی بھی شخص ہے اس کو سزا نہیں دی جا سکتی, اور نہ ہی ایون قانون کے مطابق اس کو جسمانی لحاظ سے یا جائیداد یا مالی لحاظ سے کوئی بھی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے, لیکن سوائے اگر اس علاقے کی عام عدالتوں میں اور قانونی طریقہ کار کے مطابق یہ ثابت ہو جائے کہ اس بندے نے قانون کے مخالف کوئی کام کیا ہے یا قانون توڑا ہے, تب اس کو اس طرح سے سزا دی جا سکتی ہے. ڈائسی کے مطابق اس سینس میں رول آف لا جو ہے, جتنے تمام دوسری دنیا میں ایسے قوانین ایسے نظام موجود ہیں حکومت کے جس کے تحت کچھ لوگوں کو صوابدیدی اختیارات دیے گئے ہیں جن کی کافی وسیع نوعیت ہے, جس کے تحت وہ لوگوں کو نقصان یا ان کو معاملات کو روک سکتے ہیں. تو برطانیہ میں ایسا کوئی نظام موجود نہیں ہے. تو بیٹا اوبیسلی انگلینڈ کے دوسرے ممالک کے ساتھ وہ تخصیص کر رہے تھے, اسپیشلی ہم جیسے سول لا ٹریڈیشن میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایڈمن لا کا ڈومین ہی علیحدہ, ایڈمنسٹریٹو کورٹس کی علیحدہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی. تو برطانیہ میں ان کی تخصیص تھی کہ یہاں پہ کوئی, کیونکہ ڈائسی کے نزدیک جہاں پہ بھی صوابدید
آ جائے گی کسی بھی شخص کو، تو وہ لازمی بات ہے وہ ثواب دید ہے، وہ مخالف ہے شخصی آزادیوں کے، ٹھیک ہے، جو شہری آزادی ہیں جن کو بڑی مشکل سے حاصل کیا ہے، اس ساتھ میں کامن لا نے اس میں بہت ڈیولپمنٹ کیا ہے، تو ڈائسی کے نزدیک پھر وہ سیکیور نہیں رہتی، جہاں پہ پھر گورنمنٹ کو یا بادشاہ کے نمائندوں کو ڈسکریشن حاصل ہو جائے، تو وہ کہتے ہیں برطانیہ میں اسی لیے لیگل تھاٹ کے والے سے موجود ہی نہیں ہے۔ پھر ایکوالٹی آف لا کے متعلق ڈائسی بیان کرتے ہیں کہ کوئی بھی انسان قانون سے مبرہ یا اسے اوپر نہیں ہے، تمام مرد یا عورتیں، کوئی بھی ان کی معاشرے میں حیثیت ہے یا کوئی بھی ان کا عہدہ ہے، تو جو ریاست کا عام قانون ہے وہ ان پر ایپلیکیبل ہے، اس کے تحت وہ جواب دہ ہیں، اور عدالتوں کی جو جورسڈکشن ہے وہ بھی ان پر لاگو ہوتی ہے، تو عدالتوں سے یا قانون سے وہ مبرہ نہیں ہے۔ یہ جب کانسیپٹ بتا رہے تھے تو آگے ڈائسی نے اسی میں جو فرینچ سسٹم تھا ایڈمنسٹریٹو لا کا، جسے ڈیرائٹ ایڈمنسٹریٹو کہتے ہیں، جس کے تحت ایڈمنسٹریشن کے معاملات، یعنی کہ سرکار نے جو کام کیے ہیں اپنے پبلک آفیشلز کے ذریعے سے، اور ان میں اور عام شہریوں میں جب تنازع ڈیولپمنٹ ہو جائے، تو ایڈمنسٹریٹو لا کی ڈومین میں اسپیشل ایڈمنسٹریٹو کوڈ تھا، اور اسی لحاظ سے پھر عدالتیں بھی علیحدہ سے بنائی گئیں۔ تو ڈائسی کے نزدیک یہ تھا کہ وہاں پہ شہریوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے اور پبلک آفیشل کو فیور کیا جاتا ہے، تو برطانیہ میں ایسا کوئی موجود سسٹم نہیں ہے اسپیشل عدالتوں کا۔ پھر جب ججمنٹ کانسٹیٹیوشن ڈائسی نے کیا تو ان کی کیا مراد تھی کہ آئین کے جو عام اصول ہیں، مثال کے طور پر شخصی آزادی کا اصول جو حق ہے، یا لوگوں کو اکٹھا کرنے کا جو بنیادی حق ہے، وہ جو برطانیہ میں ہے وہ نتیجہ کس کا ہے کہ جب عام لوگ اپنے کیسز ان رائٹس کے ریکگنیشن کے حوالے سے کامن لا کورٹس میں لے کے گئے، تو ججز نے ان کو ریکگنائز کیا ان بنیادی حقوق کو، تو اس وجہ سے جو شخصی آزادیاں ہیں، جو بنیادی حقوق ہیں، وہ برطانیہ میں نتیجہ ہیں آرڈنری کورٹس آف لا کے فیصلوں کا۔ تو اس طرح سے برطانیہ میں جو آئینی قانون کا جو آئینی حصہ ہے، وہ جو باہر کے دوسرے ممالک ہیں جنہوں نے اسپیشل طور پر آئین کے حوالے سے کوڈز بنا لیے ہوئے ہیں، تو اس طرح سے موجود نہیں رکھتا، بلکہ ان کو ڈیفائن بھی کوڈ عدالتوں نے کیا ہے اور ان کی انفورسمنٹ بھی عدالتیں ہی کرتی ہیں۔ تو رائٹس آف انڈیویجولز کے لیے برطانیہ میں کوئی ریٹن ڈاکومنٹ کے اوپر وجود نہیں رکھتا۔ تو اسپیشلی ڈائسی جب یہ ججمنٹ کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ جو ججز ہے وہ زیادہ فیور میں ہیں عام انسان کے حقوق اور ان کی آزادیوں سے، تو کامن لا نے اس میں زیادہ کام کیا، اس کو زیادہ ریکگنائز کیا ہوا ہے۔ جو شخصی آزادیاں تھے جیسے فریڈم پرسن ہے، فریڈم آف سپیچ ہے یا ایسوسیشن ہے، ڈائسی کے ذہن میں یہ باتیں تھیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ڈائسی نے یہ بھی بتایا کہ اس کو کس طرح سے انفورس کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ثبوت ہمارے پاس یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا کے اگر اس کے کوئی بنیادی حقوق کی پامالی ہوئی ہے یا اس کے خلاف کام کیا گیا ہے، تو وہ اس سے ریمیڈی حاصل کر سکتا ہے، جس طرح سے پھر اسی طرح سے عدالتوں نے ان حقوق کو کانسٹیٹیوشنل گارنٹی کا سٹیٹس دے دیا ہوا ہے۔ تو ڈائسی کے نزدیک ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن کی بجائے جو جج نے ریکگنائز کیے ہوئے رائٹس جو کامن لا دیتے ہیں، تو کامن لا زیادہ لوگوں کو رائٹس کی پروٹیکشن اور انڈیویجول لائبرٹیز دیتا ہے بنسبت کوئی لکھے ہوئے قانون کے یا آئین کی بنسبت۔ تو بیٹے جو ڈائسی کا یہ 3 پرونگ جو رول آف لا کی ایکسپلینیشن ہے یا ایکسپوزیشن ہے، اس پہ بھی لوگوں نے کرٹیسزم کی کہ یہ کوئی ایبسولوٹ رول یا ایبسولوٹ فلاسفی نہیں ہے، اس کی ایکسیپشن موجود ہے، اور ایون برطانیہ میں بھی موجود ہے۔ کچھ معاملات میں ڈائسی نے مسکنسٹرو کیا ہے اور کچھ معاملات میں کچھ اگنورنس کی ہے۔ تو بیٹا جو پہلی ان کی برانچ ہے ایبسنس آف آربیٹریری پاور، تو جورسٹ کہتے ہیں کہ یہ تو ناممکن ہے، اور نہ ہی یہ لوگوں کی خواہش ہے کہ جو ثواب دید ہے اس کو بالکل ہی ختم کر دیا جائے۔ وجہ اس کی سب سے پہلے کہ قانون خاص طور پہ برطانیہ میں ہوتا ہے، جس طرح آپ کو پتہ ہے اسٹیٹمنٹ بریف لکھی جاتی ہے اور جنرل نیچر کی جاتی ہے، تو جب جنرل نیچر کی گفتگو ہوگی تو اس میں ویگنس آئی جائے گی، یعنی کہ اس سے 2 یا 2 سے زیادہ مطلب نکالے جا سکتے ہیں، یا بریف ہونے کی وجوہات کی وجہ سے ایکسپلینیشن میں کوئی چیزوں کو ایڈ یا ان کو سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ آلدو کہ زیادہ تر قوانین کا جو مطلب ہوتا ہے وہ جو وائڈ اس علاقے میں معاشرے میں
اس کا بنیادی مطلب سمجھا جاتا ہے الفاظ کا، انہی وائڈ ایکسیپٹڈ میننگ جسے کہتے ہیں، اسی پہ ہی عمل کیا جاتا ہے۔ لیکن اور ججز پہ یہ قدغن بھی ہے کہ وہ جب بھی قانون کی تشریح کریں تو لوگوں کی یا جمہور کی جو رائے ہے اس کے خلاف نہ جائیں، جمہور کا جو انٹرسٹ ہے اس کو انہوں نے فالو کرنا ہی ہے۔ لیکن پھر بھی کچھ معاملات میں ویگنس آف لا کی بنیاد کے اوپر ججز کے پاس ہی ڈسکریشن یہ رہتی ہے، موجود رہتی ہے۔ آلدو پھر ڈائسی کے نزدیک کامن لا نے کافی زیادہ اس رول آف کانسیپٹ کے ساتھ ریکنسائل کر دیا ہوا ہے قانون کو۔ پھر دوسرے کہ کیونکہ ہر چیز کا سیاق و سباق، اس کے پیشگی مناظر جو ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، کانٹیکس اس کا ڈیفرنٹ ہے، تو ڈسکریشن ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہر معاملات میں ایک جیسا سلوک نہیں کیا جا سکتا۔ خاص پر جو پبلک سروسز ہیں، جیسا سڑک ہے، پانی کا ہے، بجلی کا ہے، تو اس میں بھی ریسورسز تو ہر ملک کے حوالے سے، پورے ریاست کے حوالے سے نہیں موجود ہوتے، یا اگر موجود بھی ہیں تو ٹائمنگ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے۔ تو پھر بھی ادھر سوال پھر یہ لا سے زیادہ پالیٹکس کا بن جاتا ہے، تو اس وجہ سے پھر پبلک جو آفیشلز ہیں ان کو ڈسکریشن استعمال کرنی پڑتی ہے، کیونکہ جو ہر معاملے کے حالات ہیں وہ کافی زیادہ مختلف بھی ہوتے ہیں، اور ان پہ کوئی آپ پریڈکشن نہیں کر سکتے کہ ہر معاملے میں ایسا ہی ہوگا۔ تو جو پھر اس لیے کہتے ہیں نا کہ ایوری کیس ڈیپینڈز آن دا فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز آف دیٹ پرٹیکولر کیس، ٹھیک ہے، کیونکہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آگے ذکر کیا آپ کے ساتھ کہ قانونی کے ساتھ ساتھ کئی بات سیاسی معاملات کی ڈسکریشن استعمال ہوتی ہے، لوگ پھر قانون کی بجائے سیاست کی بنیاد پر بھی فیصلے کرتے ہیں۔ پھر جوں وقت کے ساتھ قانون ڈیولپ ہوتا ہے تو اس میں پھر انٹرپریٹیشن کے اختیارات کم ہوتے جاتے ہیں، فریڈم کم ہوتی جاتی ہے، تو اس طرح سے قانون کی عملداری کئی معاملات میں پھر سختی یا لوگوں کے لیے برڈن کا اختیار کرتا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں رول آف لا کو اگر اسٹرکٹ سینس میں اس کا کریں تو وہ ہمدردی کے یا رحم کے جذبات جو ہے اس کے خلاف جا سکتی ہے۔ جس طرح ایون کرمنل لا میں چوری کرنا جرم ہے، لیکن اگر کسی بندے نے اپنے بچے بھوکے ہیں 2-3 دنوں سے، ان کے لیے چوری کی ہے، اور ایک عام پیشہ ور چور ہے، تو اس کے درمیان میں پھر تخصیص رحم کے جذبات آپ بخوبی جان سکتے ہیں کس سائڈ پہ ہوں گے۔ تو اس سلسلے میں بھی پولیس کو ضروری نہیں ہے کہ ہر معاملے میں وہ پروسیکیوٹ کرے، قانون تو ٹوٹا ہے، لیکن آیا کہ سزا دینا یا اتنی سزا دینا اس کے لیے ضروری ہے۔ پھر ٹیکس معاملات میں ریونیو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ نے تو ریونیو ٹیکسز کے ذریعے ہی اکٹھا کرا ہے۔ ایک بندے کے پاس پراپرٹی بھی موجود ہے لیکن اس پہ اتنا زیادہ قرضہ ہے کہ وہ ٹیکس ادا نہیں کر سکتا، تو پھر اسٹرکٹو سینسو بھی کیا یہ جو ریونیو آفیشلز ہیں ان لینڈ ریونیو کے، وہ اسے ٹیکس لیں گے۔ اس معاملات میں بھی پبلک آفیشل کو بھی ڈسکریشن دینی ضروری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جورس بیان کرتے ہیں کہ جب یہ ڈائسی نے ذکر کیا ہے آربیٹری پاور کا، اس نے سمپل آربیٹری پاور کا ذکر نہیں کیا بلکہ وائڈ کا لفظ اسی لیے استعمال کیا ہے اس نے کہ بہت زیادہ ڈسکریشن کی ضرورت رہے گی، لیکن لامحدود ڈسکریشن نہیں ہے یا نہیں ہونی چاہیے، کچھ نہ کچھ اس ثوابدید کے اوپر حدود و قیود مقرر کرنی چاہیے۔ جب ایکویلٹی آف لا کا جیسا ذکر کیا ہے کہ کانسیپٹ پیچھے یا کانٹیکسٹ ڈرائٹ ایڈمنسٹریٹو، تو جورس کے بقول ڈائسی نے جو فیکچولی ہی اس کو کنسیو کیا ہے وہ غلط طریقے سے کیا ہے، وہ سمجھ نہیں سکے فرینچ جو یہ ایڈمنسٹریٹو کورٹس کا معاملہ تھا۔ میں جیسے آگے بتایا کہ ڈائسی تو یہ سمجھتا تھا کہ وہاں پہ فیور پبلک آفیشلز ہیں، یہ سرکاری نمائندوں کو کی جاتی ہے اور سٹیزنز کو نہیں دیا جاتا، امپارشل یہ عدالتیں نہیں ہوتی، لیکن ایکچولی میں دیکھا جائے تو اسپیشلائزڈ وہاں پہ ججز کی بجائے اسپیشلائزڈ بندے جن کی ایڈمنسٹریشن میں ٹریننگ تھی انہی کو لگایا جاتا ہے تاکہ وہ معاملات کو اچھی طرح باریک بینی سے وہ سمجھ سکتے ہیں، اور فیوریبل جو پبلک سائڈ پہ لوگوں کی طرف ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ڈائسی نے اس دور میں ریکگنائز نہیں کیا یا شاید وہ کرنا بھول گئے کہ برطانیہ میں بھی تو کچھ ایڈمنسٹریٹو ٹریبیونل واضح موجود میں آ چکے ہوئے تھے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ ایکویلٹی کو کنسیپٹ کو ڈسکس کرتے ہوئے ڈائسی شاید یہ بھول گئے کہ جو کراؤن ہے اس کو کئی طرح سے سہولیات اور کئی ان کو مستثنیات حاصل ہیں، اور اسی طرح سے پھر کیونکہ جو گورنمنٹ ہے وہ بھی کراؤن کے نام پہ کی جاتی ہے تو کراؤن سرونٹس کو بھی کچھ پریویلیجز اور امیونٹیز حاصل ہیں۔ مثال کے طور پر جو فیمس میگزم ہے جو ابھی تک ختم نہیں ہوا کہ کنگ کین ڈو نو رانگ، تو کرمنل پروسیکیوشن کنگ کے اوپر نہیں ہو سکتی۔ آلدو یہ جو بادشاہ یا کراؤن کے پریویلیجز اور امیونٹیز ہیں، 1947 کا کراؤن پریویلیجز ایکٹ پروسیڈنگز ایکٹ ہے، اس کے تحت کافی اس میں کمی لائی جا چکی ہے۔ پھر جو فورن ساورنز یا فورن ڈپلومیٹ سفارتکار آتے ہیں آپ کے ملک میں، تو کوئی بھی
کرمنل کاروائی ان کے خلاف نہیں ہو سکتی، تو یہ بھی ان کو امیونٹی ہے، پھر ایکویلٹی تو نہ ہوئی، اور برطانیہ میں یہ اصول لاگو تھا۔ پھر ممبر آف دا پارلیمنٹ ہے، ان کو بھی کچھ خاص سہولیات یا پریولیجز حاصل ہیں، ایکویلٹی نہ رہی، کیونکہ پھر جورس کے نزدیک کہ تمام کی تمام قسم کی انکوالٹی کو آپ کسی طرح سے ختم نہیں کر سکتے، کچھ معاملات میں پھر بھی ایکوالٹی رہے گی۔ جیسا ججز ہیں، تو بیٹا سول یا دیوانی نوعیت کے مقدمات ان کے خلاف جو انہوں نے اپنے سامنے کارروائی کی ہے وہ نہیں انیشیٹ ہو سکتے۔ پھر اسی طرح سے مینزری کا جو کنسیپٹ ہے، تو عام اصول لیا جاتا ہے کہ 7 سال سے کم عمر بچے پہ کوئی فرد جرم عائد نہیں کی جا سکتی، کیوں؟ کیونکہ جو جرم کے دو انگریڈینٹس ہیں، ایک ہے ایکٹس ریئس کے عمل کا کیا گیا ہے، اور مینزری دماغ کی اس وقت سوچ کیا تھی، بری نیت تھی یا نہیں موجود تھی، تو وہ بچے کی بری نیت ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ پاکستان میں یہ 10 سال تک ایج بڑھا دی گئی ہے کہ 10 سال سے کم عمر بچہ جرم نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ کس کے خلاف بری سوچ نہیں رکھ سکتا۔ پھر جو ججمنٹ کانسٹیٹیوشن کا کانسیپٹ ہے، تو اس میں سمجھا جائے کہ ڈائسی نے بہت زیادہ فیور کر دی ہے کامن لا کی یا ججز کی، اور جو پارلیمنٹ ہے اس کی طاقت کو یا اس کی سوچ کو انہوں نے کافی زیادہ کم تصور کیا ہے، یا اس کو فیوریبل نہیں قرار دیا گیا، کہ شاید ڈائسی جو ہے ڈیموکریسی کے جو کانسیپٹ سے اس کو خطرہ سمجھتے تھے کہ لوگ سیاست کی بنیاد پر فیصلے کریں گے، عوام کی بھلائی ان کا مطمع نظر نہیں ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے جو ساورنٹی آف دا پارلیمنٹ کا کانسیپٹ ڈیولپ ان دنوں ہو چکا تھا اور عدالتیں اسے ریکگنائز بھی کر چکی ہوئی تھیں، ڈائسی نے اس کو انڈرمائن کیا۔ تو بیٹا کس طرح سے ایک آپ کے سامنے کیس پیش کرتے ہیں کہ کس طرح سے جو شخصی آزادیاں ہیں یا رائٹس ہیں، ان کو کس طرح سے برطانیہ میں کامن لا کورٹس نے ریکگنائز کیا۔ تو بیٹا 1765 کا یہ اینٹنک ورسز کیرنگڈن کیس ہے۔ ہوا اس میں کیا، فیکٹس کیس اس طرح سے ہے کہ بادشاہ کے دو جو مسنجر تھے ان پر مقدمہ چلا، کیا جناب، کہ انہوں نے ایک بندے کے اس کو گرفتار کیا ہے، اس کے کاغذات اور کتابوں کے ساتھ اس کو پیش کیا ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ کے ذریعے سے کے پاس لے گئے ہیں، تو اس طرح سے انہوں نے قانون توڑا ہے۔ پھر بلایا گیا ہے ان کو سرونٹ میسنجرز کو کہ جناب ہاں جی کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں باقاعدہ طور پر ایک سیکرٹری آف اسٹیٹ تھا، اس نے یہ ایشو کیا تھا وارنٹ، اس میں ہمیں حکم دیا گیا کہ اینٹی کو گرفتار کرو، اس کو اور اس کی کتابوں اور پیپر کے سماعت کے ساتھ لے کے آؤ سیکرٹری آف اسٹیٹ کے سامنے، تاکہ وہ اس کو ایگزامن کر سکے۔ جب سیکرٹری آف اسٹیٹ کو بلایا گیا تو ادھر انہوں نے پلی لی کہ جناب گورنمنٹ کے کام کے لیے یہ ایسے وارنٹ کا ایشو کرنا بہت ضروری ہے، اور خاص طور ان معاملات میں جس میں بغاوت، شور و غوغا یا حکومت کے خلاف فساد جو لوگ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ایسی پاور ہونا بہت ضروری ہے۔ عدالت نے اس موقع پر فیصلہ دیا کہ ایسے وارنٹ کو اپ ہیلڈ کرنا، یعنی اس کو قانونی قرار دے دینا، جس کی بیکنگ پہ نہ تو کوئی پارلیمنٹ کا قانون سازی اسٹیچوٹ موجود ہے، نہ ہی کامن لا میں کوئی اگر جج میڈ لا یا ڈیسیژن جوڈیشل ڈیسیژن موجود نہیں ہے، تو اس کو پریکٹس ہی انلیگل ہے۔ جب عدالتیں اس کو پھر لیگل قرار نہیں دے سکتی، وہ پریکٹس پھر آٹومیٹکلی ایسے وارنٹ ایشو کرنا جس کی بیکنگ پہ کوئی لا قانون موجود نہیں ہے، تو وہ انلیگل ہے۔ تو اس پرسنل لائبلٹی کے اصول پر پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے عدالتیں ریکگنائز کرتی رہی ہیں کامن لا میں۔ پھر بیٹا جو ماڈرن دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ رول آف لا کی ایک بڑی اچھی ایکسپوزیشن ہے، یہ کیس ہے ریجنا ورسز دا ہاسلے روڈ مجسٹریس کورٹ ایکس پارٹی بینٹ، 1993 کا کیس ہے۔ اس میں ایک نیوزی لینڈ کا باشندہ ہے، برطانیہ میں اس کے خلاف کارروائی ہوئی ہے کہ جناب اس نے ایک ہیلی کاپٹر کا معاملہ تو اس میں کرپشن کیا، تو برطانیہ کی پولیس کو یہ مطلوب تھا، بندہ اب زمبابوے یا ساؤتھ افریقہ میں موجود ہے، تو ادھر ساؤتھ افریقہ میں گرفتار کر کے اس کو یہاں پہ لانے کے لیے پھر ایکسٹریڈیشن کے جو بین الاقوامی اصول ہیں، ایکسٹریڈیشن لا، طویل حوالگی ملزمان کا جو قانون ہے، اس کے تحت جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پوری کرنا ضروری ہے۔ تو برطانیہ کی پولیس نے اس علاقے میں ساؤتھ افریقہ یا زمبابوے جہاں پہ بھی وہ تھا، اس کے ساتھ مل کے اس بندے کو یہ گرفتار کیا اور قانونی کارروائی ایکسٹریڈیشن کی پوری کیے بغیر برطانیہ میں لے آئے اور اس کو یہاں سے عدالت سے سزا دلوائی۔ پھر جب ہائی کورٹ آف جوڈیکیٹر میں یہ معاملہ گیا تو ادھر انہوں نے کہا ڈیفینڈنٹ نے کہ مجھے تو ایکچولی میں یہ اغوا کر کے لائے ہیں، تو جو میرے خلاف جو بھی جرم ہے، جو میرا طریقہ کار ہی شروع وہ ان اکارڈنس ود لا، قانون کے مطابق میری گرفتاری ہی نہیں ہے، تو یہ میرے خلاف پھر آگے کاروائی نہیں ہو سکتی، اسے انلیگل ڈکلیئر کیا جائے۔ پھر عدالت نے یہاں پر دیا
کہ پہلے کے ہائی کورٹ یہاں پہ کافی زیادہ کیس لاز پیش کیے گئے تھے، جس کے مطابق یہ آرگومنٹ سامنے رکھا گیا کہ لیگیلٹی اور انلیگیلٹی آف دا اکیوزڈ اریسٹ، اس کو عدالت چیک نہیں کر سکتی، کبھی بھی نہیں عدالتوں نے چیک کیا، لیکن ہائی کورٹ نے ڈکلیئر کیا کہ جب بھی کسی بندے کا ہمارے سامنے معاملہ آئے گا کہ اس کی ڈیٹینشن آیا لیگل ہے یا انلیگل ہے، تو اس معاملے میں ہم چیک کر سکتے ہیں کہ اس کو گرفتار کیا گیا وہ قانونی طور پر کیا ہے یا نہیں قانونی طور پر کیا ہوا ہے۔ عدالت نے ڈکلیئر کیا کہ ہمارے پاس جہاں پر یہ پاور ہوگی کہ ہم انٹرفیئرنس کر سکے پروسیکیوشن کے معاملات میں، جیسا کہ اس کیس میں ہے، تو عدالت نے یہ ایک ذمہ داری قبول کی ہوئی ہے کہ وہ رول آف لا کا مینٹین کریں، اور اس کے لیے ان کی یہ خواہش بھی ہے کہ وہ ایگزیکٹو ایکشن کے ہر معاملات کی نگرانی کر سکیں، اور ایسے معاملات میں ریمیڈی دینا ہے کہ اگر عدالتیں انکار کر دیں تو بیسک ہیومن رائٹس یا رول آف لا کا جو کنسیپٹ ہے وہ ہی تھریٹن یا خطرے میں آ جاتا ہے، تو عدالت کی ذمہ داری ہے، اس لیے عدالت نے جو سابقہ اس کو بعد میں سزا دی گئی تھی اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیا۔ پھر بیٹا رول آف لا کا جو ڈاکٹرائن ہے، پاکستانی جو اب آئین ہے ہمارے پاس یا لا ہے، اس میں کس طرح سے انکورپوریٹ ہوا ہے، تو بیٹا آرٹیکل 4 ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس میں کہا جاتا ہے، بلکہ عدالتوں نے ڈکلیئر کیا ہے کہ رول آف لا کا جو فلاسفی ہے وہ اس میں انکلکیٹ کی گئی ہے، رائٹ آف انڈیویجولس ٹو بی ڈیلٹ ود ان اکارڈنس آف لا، اکارڈنس ود لا، کہ یہ ایک آئینی حق ہے تمام کے تمام لوگوں کا کہ ان کو قانون کے مطابق ہی ٹریٹ کیا جائے۔ تو اس کے فرسٹ پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ ہر شخص کا یہ بنیادی رائٹ ہے کہ وہ جو قانون کی پروٹیکشن ہے اس کا لطف اٹھائے، اور اس کو قانون کے مطابق ٹریٹ کرنا ہر سٹیزن کا بغیر کسی مداخلت کے، کوئی بھی اس کام میں مداخلت نہیں کر سکتا، یہ اس کا بنیادی حق ہے، بے شک وہ جہاں پہ بھی ہو۔ اب جب سٹیزن کی بات کی ہے تو پاکستانی بندہ اگر انڈیا میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے، رشیا میں بھی ہے، انٹارکٹیکا میں بھی ہے، تو پاکستانی حکومت کی اب ذمہ داری ہے کہ چیک اس کو جب بھی وہ کسی بھی سفارتکار کے پاس بات پہنچائے گا تو حکومت پاکستان کی ذمہ داری وہ چیک کرے کہ اس بندے کو قانون کی حفاظت بھی حاصل ہو، اور اس کو ساتھ قانون کے مطابق ہی ٹریٹ کیا جائے، قانون کے بغیر نہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ سٹیزن کے ساتھ ساتھ یہ جو قانون کی پروٹیکشن ہے یہ تمام ان لوگوں کو بھی حاصل ہے جو کسی وجہ سے پاکستان میں اس وقت موجود ہیں، تو سٹیزن اور ناٹ سٹیزن دونوں کے لیے پروٹیکشن آف لا اور ٹریٹمنٹ ان اکارڈنس ود لا کا جو کانسیپٹ ہے، ان دونوں کو یہ رائٹ حاصل ہے۔ پھر جو پرٹیکولرلی نیکسٹ پیراگراف میں بیان کیا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسا ایکشن جس سے نقصان پہنچنے کا احتمال ہو کسی انسان کی زندگی کو، اس کی آزادی کو، اس کے جسم کو، اس کی شہرت کو یا اس کی جائیداد کو، تو وہ کام منع کر دیا گیا ہے، وہ نہیں لیا جا سکتا، ہاں صرف اسی صورت میں لیا جا سکتا ہے جب قانون اس کی اجازت دے، یعنی کہ زندہ رہنے کا تو ہر ایک کو اصول حق حاصل ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کو قتل کرے اور وہ ثابت ہو جائے عدالت میں تو بطور قصاص اس کی جان لی جا سکتی ہے ان اکارڈنس ود لا۔ پھر اسی طرح سے کئی تعزیری جرائم ہیں، چوری کا ہی مثال دوبارہ دے سکتا ہوں آپ کو سامنے کہ اس کی 3 سال سزا ہے، تو اس کے ایسے تو بندے کو شخصی آزادی حاصل ہے کہ وہ جہاں مرضی گھومے پھرے، لیکن اگر وہ ایسا قانون توڑتا ہے قانونی کارروائی کے بعد اس کو پھر جیل میں بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ پھر جو 20 کا اسپیکٹ ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ کسی بھی بندے کو روکا نہیں جا سکتا ایسے کسی کام کرنے سے، یا اس میں رکاوٹ نہیں قائم کی جا سکتی قانون نے جس کو منع نہیں کیا ہوا ہے۔ اب یہ بات یہاں پہ نہیں کہ قانون نے جس کی اجازت دی ہوئی ہے، کیونکہ اس میں تو پھر وہی ذکر ہوگا کہ ایسے کام جن کا قانون میں ذکر موجود ہے، بلکہ کانسیپٹ استعمال کیا گیا پروہیبٹڈ بائی لا، جس کو قانون نے منع کیا ہے صرف وہی کام غیر قانونی ہے، جس کو الاؤ کیا گیا ہے جس کے متعلق کوئی قانون موجود نہیں ہے تو وہ کام بھی جائز ہی تصور ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے کسی بندے پہ یہ ڈیوٹی امپوز نہیں کی جا سکتی کہ وہ یہ ایسا کام کرے جو کہ قانونی طور پر اس کی ذمہ داری ہی نہیں ہے، اس کام کو اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایکویلٹی، ایکول پروٹیکشن آف لا، نو آربیٹری پاور کا کانسیپٹ بھی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، یہ بی اور سی میں، ٹھیک ہے۔ ججمنٹ لا کی تو کیونکہ ریٹن کانسٹیٹیوشن میں آلریڈی آئین ریٹن فارم میں موجود ہے، تو آئین ہی بنیادی گارنٹیز فراہم کرتا ہے شخصی آزادی کی، اور ہر ملک میں جہاں پہ آئین ہے تو ایک چیپٹر ادھر ڈیٹیل کیا ہوا ہے
بنیادی انسانی حقوق کے متعلق. تو بیٹا یہ آرٹیکل 4 اور رول آف لا کے حوالے سے کچھ 4 کیس لاز کے ساتھ بھی آپ کو ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ منظور الہی ورسز فیڈریشن آف پاکستان، سپریم کورٹ کا یہ کیس ہے، پی ایل ڈی 1975 صفحہ ہے 66. اس سے ڈکلیئر کر دی گیا ہے کہ آرٹیکل 4 آف دا کانسٹیٹیوشن جو ہے، یہ جو رول آف لا کا جو کانسیپٹ ہے، نظریہ ہے، سوچ ہے، اس نے جسم فراہم کیا گیا ہے جس پہ عمل کیا جا سکتا ہے. پھر بیٹا جمال شاہ ورسز ممبر الیکشن کمیشن، پی ایل ڈی 1966، یہ بھی سپریم کورٹ کا ہے، پیج نمبر 1. اس میں بتایا گیا ہے کہ آرٹیکل 4 میں جو رول آف لا کا کانسیپٹ انکلکیٹ کیا گیا ہے، اوبویسلی 1962 کے قانون کے تحت ڈفرینٹ تھا. وہ گورنمنٹ کو روکتا ہے کہ کوئی بھی ایسا کسی ملک میں وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں لے سکتا جس کی قانونی طور پر کوئی اجازت موجود نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جہاں پہ گورنمنٹ پہ یہ قدغن لگاتا ہے تو لیجسلیچر مقننہ پہ بھی یہ پابندی عائد کرتا ہے کہ وہ کوئی ایسی اتھارٹی نہیں بنا سکتی کہ اتھارٹی ایسا کام کرے جس پہ قانون کی عملداری نہ ہو یا قانون کو وہ جواب دینا ہو. تو لیجسلیچر اور ایگزیکٹو دونوں پر یہ جو رول آف لا کا کانسیپٹ ہے پابندی لگاتا ہے کہ غیر قانونی کام یا غیر قانونی کوئی چیز اتھارٹی بنانا جو اس کی پابندی ہے. پھر بیٹا 1988 کا کیس ہے، پی ایل ڈی 98 سپریم کورٹ 416، مس بینظیر بھٹو ورسز فیڈریشن آف پاکستان. ویسے تو وہ کیونکہ پابندی لگی تھی پیپل پارٹی کی اس دور میں، اور پھر تلوار کا انہیں جو بھٹو دور میں نشان ہوتا تھا وہ نہیں دیا گیا، بعد میں تیر کا دیا گیا، تو وہ اسی پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے یہ کیس کی کاروائی تھی. اس میں بڑا اچھا ایک نا پروپوزیشن سامنے آئی کہ آرٹیکل 184(3) کی جو اوریجنل جورسڈکشن ہے، تو قانون اس کے تحت اگر کوئی سپریم کورٹ کے سامنے کیس لاتا ہے تو آیا اس کا ایگریوڈ پرسن ہونا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے. تو اس سلسلے میں پھر عدالت نے بیان کیا کہ جو یہ ریجڈ نوشن ہے ایگریڈ پرسن کا، جو کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آرٹیکل 184(3) میں امپلیسٹ ہے ٹریڈیشنلی، تو یہ ایڈورسری کریکٹر کی جو پروسیڈنگ ہے ایڈورسریل نیچر کی، آلدو یہ ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دو پارٹیز عدالت کے سامنے ہیں جن کے درمیان میں لس ہے، تنازع یا ڈسپیوٹ ہے، جس میں ایک پارٹی کوئی رائٹ یا کوئی ریمیڈی کلیم کر رہی ہے اور دوسری پارٹی کا یہی ہوتا ہے مطمع نظر کہ وہ کلیم سے انکار کریے، یہ کلیم اسے نہ دے، اور اسی معاملے کے حوالے سے وہ پھر عدالت کے سامنے ثبوت رکھتے ہیں، بحث کرتے ہیں، آرگومنٹس پہ دلائل دیتے ہیں، اور پھر عدالت بھی جس کے حق میں فیصلہ کر دے اس کو دیکھتے ہوئے. تو یہ جو ایڈورسیریل نیچر کی ہے کہ جس میں صرف ایگریڈ پرسن ہی دو سامنے عدالت کے دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے، یہ عدالت کی نظر میں آلدو جورسپروڈینشلی اینگلو سیکسن، ایون نارمن سے پہلے جو اینگلو سیکسن دور تھا اسی کی دین ہے. اس میں یہ طریقہ کار عدالتی کاروائی کا شروع ہوا تھا اور وہ اب تک بھی موجود ہے کہ جس کے خلاف کوئی رانگ کام کیا جائے وہی رانگ ڈوئر کے خلاف اٹھا سکتا ہے آواز. لیکن فائنل لائن میں عدالت نے ڈکلیئر کر دیا کہ ایسی سچویشن موجود نہیں ہے، تمام کے تمام لوگوں کو قانون کی پروٹیکشن حاصل ہے. کیونکہ یہ ایڈورسیریل کریکٹر کا اگر جو معاملے پہ ہم دیکھیں کہ صرف ایگریوڈ پرسن ہی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے، تو اس سے جو رول آف لا کے تحت جو اصول ہے، جو نظریہ ہے، یہ بالکل اس کے خلاف ہے، جو کہ آرٹیکل 4 میں ہمیں ملتا ہے کہ اس نے تمام کے تمام لوگوں کو پروٹیکشن، خاص طور پہ سٹیزن کو تمام پروٹیکشن دی ہوئی ہے. تو غریب پرسن کا نوشن جو ہے وہ پاکستان میں اب آرٹیکل 4 کے بعد نہیں چل سکتا، بے شک کہ یہ ایڈورسیریل پروسیڈنگ کے فالو کرتی ہیں. بیٹا ایک اور ہمارے پاس کیس ہے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ امتیاز احمد ورسز گورنمنٹ آف پاکستان 1994 سپریم کورٹ منتھلی ریویو، پیج نمبر 2142. تو جب بریگیڈیئر کے متعلق پھر گورنمنٹ آف پاکستان نے بات کی، بلکہ ان کی کنٹینشن تھی اپلیکینٹ کی ہی کہ جناب میں کیونکہ عام شہری سے میرا رتبہ بلند ہے تو میرے ساتھ سلوک بھی اچھا ہونا چاہیے اور مجھے قانون کی زیادہ پروٹیکشن دینی چاہیے. تو اس حوالے سے پھر عدالت نے کہا کہ جو پٹیشنر ہیں بریگیڈیئر نے جو بات کی ہے کہ یہ آرڈینری مین نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو عدالت نے یہ ڈکلیئر کیا کہ ایکوالٹی بیفور لا کا وہ کانسیپٹ جو ہے، جو کہ ہمیں ولموٹ چیف جسٹس نے بیان کیا تھا، ہسٹورک کیس تھا ولک ورک وڈ 1769 میں، کیا جناب کہ دا لا میکس نو ڈفرنٹ بٹوین گریٹ اینڈ پیٹی آفیسر. قانون کوئی
ڈفرینشیشن نہیں کرتا کہ یہ جو آفیسر ہے، پبلک آفیسر ہے، یہ اس کا عہدہ بڑا ہے یا کم تر ہے. جیسے ہم کہتے ہیں سبارڈینیٹ آفیسرز اینڈ سبارڈینیٹ ہوتے ہیں اور آفیسر ہوتے ہیں، تو کوئی تخصیص نہیں کرتا، بلکہ یہ تمام کے تمام جو جسٹس ہمارا نظام ہے اس کو جواب دہ ہیں، ان کی کاروائی اس کے خلاف ہو سکتی ہے. تو کوئی بھی یہاں پر انیکوالٹی پاکستان میں اس اسپیشلی اس کیس کے بعد موجود کوئی کنسیپٹ نہیں ہے جس نے ڈکلیئر کر دیا. بیٹا کنکلوژن میں آپ کے ساتھ میں یہی بات کروں گا کہ جو رول آف لا ہے یہ ایک مسلمہ آئینی اصول یا ڈاکٹرائن کا درجہ حاصل کر چکا ہوا ہے، اور خاص طور پہ اب کیونکہ تمام ممالک میں زیادہ تر ریٹن فارم میں کانسٹیٹیوشن موجود ہے، تو سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہی ایکچولی میں رول آف لا کو ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. اور کوئی بھی قانون کے خلاف کوئی بھی اب قانون سازی یا کوئی بھی عمل نہیں کیا جا سکتا. اور خاص طور پہ دوسرے ملکوں میں اسپیشلی جو ہمارے کامن لا کورٹس کی کنٹریز ہیں، برطانیہ ہے، امریکہ ہے، نیوزی لینڈ ہے، آپ کا آسٹریلیا ہے، انڈیا ہے، پاکستان میں، ان میں اب رول آف لا کی ماڈرن فارم میں آ چکی ہیں چیزیں جن میں ڈیو پروسیس آف لا، ایکوالٹی بیفور لا، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، سپریشن آف پاورز اینڈ انفورسبلٹی اینڈ جسٹیشیبلٹی آف ہیومن رائٹس اینڈ سول لائبلٹیز، یہ کانسیپٹ شامل ہو چکے ہیں. تھینک یو بیٹا، اللہ حافظ.